عزیز دوستو، اس وقت تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 47 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انسان ہمیشہ سے حیرتوں کے سامنے سرنگوں رہا ہے، اس امر کا متلاشی رہا ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہے۔ خدا ہی خوشگوار حیرتوں کا عظیم ترین سیلاب اور منبع ہے جو تخلیق کائنات کا مالک ہے۔ اس نے کائنات تخلیق کی، مخلوق بنائی اور خود کو پھر کائنات سے ماوراء لامتناہی پرتوں میں چھپا لیا، اور مخلوق کو حیرت زدہ کر کے اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر مخلوق کو کہا کہ کائنات پر غور کرو اور تلاش کرو کہ ہم نے اپنی قدرت کے ثبوت کہاں کہاں آشکار کیے ہیں۔ یہی مقصد تخلیق کائنات ہے۔ ایک روایت کے مطابق کائنات پر ایک لمحے کا غور 60 سالہ عبادت کے برابر ہے۔ کائنات پر غور و فکر کا اتنا بڑا اجر عظیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا کے پیش نظر کائنات کی تخلیق کا مقصد اپنی مخلوق پر اپنے وجود کو آشکار کرنا ہے۔ خدا کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں۔ خدا نے اپنی نشانیاں دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک غالب قوت سے بھی نوازا ہے، اور یہ غالب قوت عقل و شعور ہی ہے جس کو بروئے کار لا کر انسان محیر العقول کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ اسی غالب قوت کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سورۃ رحمان کی اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ تم آسمان و زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکلو، مگر تم غالب قوت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ قرآن مجید کی عظمت خود بخود اپنا قائل کر لیتی ہے۔ 1500 سال قبل کسے معلوم تھا کہ انسان کبھی زمین سے آسمان کی بلندیوں میں نکل جائے گا، مگر قرآن کریم نے اس امکان کا واضح اشارہ دے دیا کہ غالب قوت کے ساتھ انسان زمین کی حدود سے باہر نکل کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ آج انسان چاند پر قدم رکھنے کے بعد مریخ پر بھی پہنچ چکا ہے، بلکہ انسان کے تیار کردہ خلائی جہاز اب اس نظام شمسی کی حدود کو پھلانگ کر خلا کی بے کرام وسعتوں میں رواں دواں ہیں، اور ان کا کنٹرول زمین پر موجود انسان کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ قرآن کریم ایک کھلی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں۔ ہر شک و شبہ سے بالا تر کائنات میں موجود تمام امکانات کے متعلق واضح ترین اشارے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جو کچھ اس میں خالق نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے یہ کلام خداوندی لوح محفوظ پر رقم ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے خالق کائنات کا منشور ہے، جو تاریخ سے لے کر سائنس تک تمام موضوعات پر قطعی دلیل اور حجت تامہ ہے۔ اس سے اختلاف کم عقل اور بے شعور افراد کا خاصہ ہے، ورنہ عقل مند غیر مسلم بھی قرآن مجید کے بیانات کے ساتھ کلی طور پر متفق ہیں، بلکہ اس سے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایک مشہور انگریز مصنف اس امر کا برملا اظہار کرتا ہے کہ یورپ کی کل ترقی پر عموماً اور سائنسی ترقی پر خصوصاً اسلام کے واضح ترین اثرات بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ اثرات غیر متعصب شخص ہی ملاحظہ کر سکتا ہے، متعصب حضرات اس کا نظارہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ 850 سالہ طویل مسلم دور پر مشتمل یورپ کا خوبصورت ترین ملک اسپین، جسے تاریخی حوالہ سے مسلم اسپین کہا جاتا ہے، چشم فلک کی دور رس نگاہوں میں آج بھی یورپ کی ترقی پر ثبت شدہ لازوال مہر کی صورت میں موجود ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ساحل اسپین پر قدم رکھنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے گھروں کو واپسی کی گنجائش ختم کرتی ہے، کشتیاں جلا ڈالی ہیں، پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، ہم اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، ہم نے اسی سرزمین کو اپنا مسکن بنانا ہے اور اسلام کی روشنی پھیلانی ہے۔ تاریخ گواہ ہے طارق ابن زیاد کے یہ چند الفاظ 850 سال پر محیط رہے، مگر فطری اصول کے مطابق دور کو تبدیل ہونا بھی تھا اور دور تبدیل ہو گیا۔ مسلم اسپین کا 850 سال کا دور یورپ کو کیا کچھ نہیں دے گیا، سبھی کچھ دے گیا۔ اصول اسلام کے تھے اور ترقی یورپ نے کی۔ ترقی کسی کی وراثت نہیں ہوا کرتی، جس نے محنت کی وہ ترقی یافتہ کہلایا۔ مقام افسوس نہیں
بلکہ مقام غور و فکر ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، ہم نے اسلام کے کن اصولوں پر عمل کیا اور کن اصولوں کو ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ کیا عمل و عبادت میں توازن برقرار نہ رکھنے کا کوئی نقصان ہمیں پہنچا؟ کیا ہم نے دین و دنیا کو مد نظر رکھا یا ان میں اسلام کے عطا کردہ تناسب کو بگاڑ کر کسی نقصان کا سامنا کرنے پر مجبور ہوئے؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا سکھائی اور ہم نے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے دنیا میں جینے کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر کوئی اور راستہ کیوں چن لیا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہم نے یہ سوچا کہ اسلام کہیں بھی انسان کو ترقی کرنے سے نہیں روکتا؟ کیا ہمارا حق اور فرض نہیں تھا کہ ہم ٹیکنالوجی کی بنا ڈالتے؟ کیا ہم غیر مسلم اقوام سے پہلے ہی دانش مند نہیں تھے؟ کیا دنیا کی معدنیات پر ہمارا حق نہیں تھا؟ کیا لوہے کی افادیت اور اس سے لیے جانے والے کاموں کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں 1400 سال پہلے سورہ الحدید میں آگاہ نہیں کر دیا تھا؟ کیا قرآن مجید نے ہمیں اپنے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ پھر ہم نے اپنے گھوڑے تیار کیوں نہ رکھے اور اپنے امن کے گہواروں کو جلتا ہوا کشمیر، سلگتا ہوا فلسطین اور سسکتا ہوا افغانستان کیوں بننے دیا؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس سوال کا اطلاق علماء مذہب و ملت کے ساتھ ساتھ ہر خاص و عام مسلمان پر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ زمین کے کسی بھی حصہ میں کیوں نہ رہتا ہو۔ اور اب یہ معمولی معاملہ نہیں رہا کہ اس سے چشم پوشی کر کے وقت گزارتے رہیں۔ ہم مدتوں سے ہاتھ مل رہے ہیں مگر کرتے کچھ نہیں۔ اب یہ نسلوں کا معاملہ ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ ہمیشہ ہی سے نسلوں کا معاملہ چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے یعنی یورپ نے نسل در نسل ترقی کی اور ہم نے نسل در نسل تنزلی کو اپنایا۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ اقساط کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔